السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 دسمبر کو ہمارے برادران وطن جو کہ عیسائی لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا اور اپنا بیٹا جنا۔ جو ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میری کرسمس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نے 25 دسمبر کو اپنا بیٹا جنا۔ کتنی بڑی تہمت کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں، کتنی بڑی غیرت کی بات ہے۔ اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان 25 دسمبر کو کس طرح سے کرسمس ڈے مناتے ہیں اور کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ذرا آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا صحیح معنی اور صحیح مقصد کیا ہے۔ یہ عیسائی، یہ نصارہ لوگ میری کرسمس یہ کیوں کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ ان کا یہ غلط گمان اور غلط عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 25 دسمبر کو اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی پر یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ تبارک و تعالی پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ 25 دسمبر کو اگر ان کا یہ عقیدہ ہے، میرے بھائی و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی اور کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں میری کرسمس میری کرسمس۔ ذرا اس کا مطلب تو سمجھو میرے بھائیوں مسلمانوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، اس کی الوہیت میں اور اس کی اولاد میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ تو ان کا غلط نظریہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر غلط بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ان کو ضرور دے گا، ان نصارہ کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سزا دے گا، اتنی خطرناک سزا دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا بہتان باندھا ہے۔ لیکن کم از کم ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو ان تمام چیزوں سے الگ ہونا چاہیے، ہمیں تو ان تمام چیزوں سے کوئی بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں سے الگ ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور ان کی طرح سے ہم کرسمس اور میری کرسمس کہیں گے تو یوں کہیں گے کہ ہم بھی ان کے طرح ایک غلط نظریے میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرے گی تو اس کا شمار کل قیامت کے دن اسی جماعت میں سے ہوگا۔ اگر نصارہ کے ساتھ ہم اور آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے مذہبی تہوار میں، مذہبی چیزوں میں آپ شریک ہو جائیں، لیکن ہمارا اسلام ایسا پوتر مذہب ہے کہ نہ تو اس میں کسی بھی طرح کی، کسی بھی مذہب کے کسی بھی چیز کو اپنانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا اسلام وہ ایسا پاک اور صاف مذہب ہے کہ اس میں کسی طرح کی ملاوٹ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 25 دسمبر میں، یعنی جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ اگر آپ 25 دسمبر کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں گے اور اس کو منائیں گے اور کہیں گے میری کرسمس، اور آپ اس 25 دسمبر کو منائیں گے تو آپ کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے مذہب کی تمام اموروں کو فالو کرے گا، اس کا شمار بھی کل قیامت کے دن انہی کی جماعت میں سے ہوگا۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں تو ان تمام چیزوں سے الگ ہونا چاہیے اور ان تمام باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ذرا دیکھیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو۔ اللہ تعالیٰ تو خود اعلان کرتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میری عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر گھٹیا اور ناپسندیدہ عمل کوئی لگتا ہے تو وہ شرک ہے۔ جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جس کے چاہے گا، جس گناہ کو چاہے گا معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اتنا گھناؤنی، اتنا گھٹیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جھوٹ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر اسی طرح سے اس غلط نظری میں ہم اور آپ، ہمارے سیدھے سادے مسلمان بچے اور مسلمان ہماری مائیں اور بہنیں اگر شریک ہوں گی تو ان کو بھی کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ جس طرح سے یہود و نصارہ نے میری طرف سے یہ اپنے غلط نظریے اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھائے رکھے، کیا آپ نے بھی اسی طرح سے کیا؟ تو کیا اور آپ ہم جواب دیں گے؟ میرے بھائیو بزرگوں، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم بھی اسی کی طرح ان کی جماعت میں شامل ہو گئے؟ ہم تو مسلمان تھے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے تھے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو نصارہ کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن ہم بھی سیدھے سادے مسلمان میری کرسمس اسی کو کہتے ہیں اور 25 دسمبر کو خوب جشن مناتے ہیں۔ اس 25 دسمبر کو ہم خود مناتے ہیں اور خوب مناتے ہیں، تو ہمارے ان تمام باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلام میں اس طرح کی اس بات کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ یہ کوشش کریں کہ ہم یہ 25 دسمبر کو اس طرح سے نہ منائیں، یہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توبہ کریں، اگر آپ اب تک کرتے ہوئے چلے آئے تھے، اب آپ توبہ کریں کہ اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دے کہ میں نے یہ غلط نظریہ اور غلط بات میں پھنس گیا اور میں اسی طرح سے ہر سال 25 دسمبر کو مناتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی کریمی ہے، اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔